اور اللہ کا شکر ہے کہ دھرنا دن بہ دن کامیابی کے قدم چومتے جا رہی ہے کہ آج جو سندھ حکومت ہے اس کے وزراء چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رونا شروع کر دیا، جماعت اسلامی پہ الزامات لگانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دھرنا کامیاب ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ نوکریاں بیچتی ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سارے ادارے اس کے انڈر میں ہوں، واٹر بورڈ بھی اس کے اندر میں ہو، آپ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی اس کے انڈر میں ہو، ایس بی سی اے بھی اس کے انڈر میں ہو، ماسٹر پلان بھی اس کے انڈر میں ہو، اس کے انڈر میں سارے پارکس ڈپارٹمنٹ ہو، اس کے انڈر میں جتنے بھی سندھ حکومت کے انڈر میں جتنے بھی ہو سکتے ہیں میکسیمم وہ ادارے اپنے پاس رکھ لے، اور پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نوکریاں بیچ سکیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بلدیہ ہے اس کے جو چیئرمین ہے، اس کا جو کونسلر منتخب ہوتا ہے، اس کا جو میئر منتخب ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوں، اس کے پاس مالی اختیارات بھی ہوں اور اس کے پاس انتظامی اختیارات بھی ہوں۔ جو عملہ اس کے انڈر میں کام کرتا ہے، چاہے وہ واٹر بورڈ کا ہو، چاہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہو، چاہے وہ پارک ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ ہاسپٹل ہو، وہ سارا عملہ اس کے انڈر میں ہو، اس کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ وہ کر سکے۔ لیکن پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بے اختیار بلدیاتی نظام ہو اور لوگ بیچارے مارے مارے پھرتے رہیں اور ان کے پاس نہ فنڈ ہو کہ میئر کوئی کام کر سکے۔ اب کراچی پہ بہت ظلم ہو گیا، مطلب کراچی کے ساتھ زیادتی جتنی ہو سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے، وفاق کی طرف سے بھی اور صوبے کی طرف سے بھی۔ ہماری گنتی آدھی کر دی گئی، ہمارے نوجوان کے لیے روزگار نہیں، کراچی کے لیے کوٹا سسٹم انہوں نے نافذ کر دیا، ہمارے پاس تعلیم کا کوئی نہیں ہے سیٹ اپ، ہمارے اسٹوڈنٹس کو کالجز میں ایڈمیشن نہیں ملتا، ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس اسکول نہیں ہیں۔ اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرنا جو ہے یہ ان کے حلق میں آ گیا ہے، ان کے گلے میں آ گیا ہے۔ وہ اس طرح سے گلے میں آ گیا کہ آپ دیکھیں پورے کراچی سے جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں، انٹیریئر سندھ سے وفود آ رہے ہیں وڈیروں کے خلاف، ان کے مظالم بتا رہے ہیں، پوری برادریاں آ رہی ہیں، تاجر برادریاں آ رہی ہیں، وکلا آ رہے ہیں، اساتذہ آ رہے ہیں، اب بڑی بڑی برادریوں کے لیڈرز آ رہے ہیں، آل پاکستان میمن فیڈریشن والے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ سیاسی جماعتوں کے کارکنان اس دھرنے کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ان کے گلے میں پڑ گیا یہ، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف یہ کہ یہ جو دھرنا ہے یہ بلدیاتی قانون جو کالا ہے وہ بھی واپس لیں گے یہ، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ان کے وڈیرے اور جاگیردار اور انٹیریئر سندھ کے اندر جو انہوں نے گنڈا گردی رکھی ہوئی ہے وہ بھی ان کو اس سے بھی بیک ہونا پڑے گا، اور یہ لوگ بھی سب ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اب ان کے مظالم سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ان سے، ہمارا یہی بڑا وہ ہے کہ بھائی کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ ڈکلیئر کر دیں تاکہ کراچی کی آبادی آدھی ہو جائے، تو اس میں بلدیاتی جو چیئرمینز ہیں، یونین کمیٹیز ہیں، وہ آدھی ہو جائیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ کراچی میں کم از کم 600 یونین کمیٹیز ہونی چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 250 ہوں گی، جو بالکل ناجائز ہے۔ انٹیریئر سندھ کے اندر انہوں نے 10,000 کی آبادی پہ ایک یونین کمیٹی بنائی، اور کراچی کے اندر جو آبادیاں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 50,000 پہ بنائی، لیکن وہ تقریباً 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کے قریب ہے۔ مطلب میں جس یونین کمیٹی میں ہوں اس کے اندر 60,000 سے 65,000 ووٹ ہیں، تو آپ اگر 65,000 ووٹر ہیں تو ووٹر کے ساتھ 4 افراد کو آپ ملا لیں تو یہ تقریباً 2,40,000 کی آبادی بنتی ہے۔ تو انہوں نے یہ جو گیم بنایا ہوا ہے کہ انٹیریئر سندھ کے اندر چھوٹی چھوٹی یونین کمیٹیاں ہوں، کراچی کے اندر بڑی ہوں، تاکہ یہ ہے کہ یہ اس میں اپنا گیم بنا کر کراچی کو فنڈ کم سے کم دیں، اور انہوں نے جو نوکریاں جو کراچی کی آبادی کم کی ہے، اس میں سب سے بڑا جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کراچی کی آبادی یہ پوری گن لیتے ہیں 3 کروڑ سے زیادہ آبادی، تو ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں ڈبل ہو جاتی ہیں، ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ اگر کراچی کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ڈبل ہو جائیں تو پھر وزیر اعلیٰ انٹیریئر سندھ سے نہیں ہوگا، کراچی سے ہوگا۔ تو ان کو سب سے بڑا گھبراہٹ یہ ہے کہ کراچی کی جو آبادی ہے اس کو آدھی رکھو، تاکہ یہاں پر لوگوں کو نوکریاں بھی آدھی دینی پڑیں، یہاں پر پانی کا کوٹا بھی آدھا ہو جائے، یہاں پر آپ کے ہیلتھ کا بجٹ بھی آدھا ہو جائے، آپ کا ایجوکیشن کا بجٹ بھی آدھا ہو جائے۔
सिंध हुकूमत से जब बात हुई है तो उन्होंने हमारी सारी बातों से एग्री किया और उन्होंने कहा आपकी बात सही है, लेकिन ये है कि आप है ना अभी धरना ख़त्म कर दें। तो हमने कहा हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हम भी ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहुत पुरानी जमात इस्लामी सियासी जमात है कि हम धरना ख़त्म उस वक्त करेंगे जब आप अपने कानून में तरमीम करेंगे और जो काला कानून है वापस लेंगे और जो हमारे मुतालबात हैं वो इस कानून के अंदर आप शामिल करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि आपने ये सब कर लिया तो उसके बाद धरना ख़त्म होगा, वरना इससे पहले धरना ख़त्म नहीं होगा।